تیسرا ٹارگٹ بڑا کریں، اور چوتھی بات یہ ہے نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں، رزلٹ کبھی اپنی مرضی کا نہ مانگیں۔ جو لوگ رزلٹ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں نا وہ بھی نظریاتی نہیں ہوتے، کمزور ہو جاتے ہیں۔ محنت پوری کریں، ہاں میدان میں نکلیں تو جیتنے کے لیے نکلیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا آپ ہر میدان میں کامیاب کیوں رہے؟ کہنے لگے میں نا میدان میں کافر کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتا ہوں کہ گلے پہ تیر مارنا ہے کہ پیٹ پہ مارنا ہے، اس کو کیسے میں جیتنے کے لیے اترتا ہوں، باقی تو نتیجے رب کریم کے دستے قدرت میں۔ ہمارے ہاں نا لوگ کہتے ہیں میری مرضی کا رزلٹ نکلے، یہ نہیں ہوتا میرے عزیز، یہ نہیں ہوتا۔ وہ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں ایک شہر میں وبا پھیل گئی تھی اور اس بیماری کا علاج ایک جڑی بوٹی سے ہونا تھا، اور وہ 4 5 6 پہاڑ تھے، پہاڑ کے اوپر پہاڑ، اس کے اوپر سے جا کے وہ جڑی بوٹی ملتی تھی تو جو آدمی وہاں پیر رکھتا پھسل جاتا۔ اب ہر حکیم یہی کہتا تھا کہ وہ جڑی بوٹی ملے گی تو علاقے کا علاج ہوگا، کوئی چڑھتا ہی نہیں، معاملہ ہی بڑا خراب ہے۔ ایک بندے نے سوچا یہ پریشانی آخر کب تک اس بیماری یہی ہے کہ وہ جڑی بوٹی نہیں مل رہی؟ اس نے پکڑا ہتھوڑا، سامان پکڑا اور پہاڑ کاٹنا شروع کر دیا۔ جو آتا اسے کہتا تو بیوقوف بندہ ہے، پہاڑ بھی تجھے کاٹ سکتا ہے۔ سب حوصلہ توڑتے لیکن وہ کاٹتا رہا۔ سالوں لگے اور ایک پہاڑ پہ اس نے سیڑھیاں بنائی، پھر سالوں لگے تو دوسرے پہ بنائی، سمجھ لیں 6 پہاڑ تھے، 3 پہاڑوں پہ سیڑھیاں بنا سکا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب وہ جہاں اس نے سیڑھیاں بنائی تھی وہاں تک لوگ آتے جاتے اس سے ملتے، رونق لگ گئی، ٹھیلے بھی لگ جاتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہو جاتا ہے۔ اب جب آخری وقت آیا تو لوگ کہنے لگے کیا ملا تجھے؟ جڑی بوٹی تک تو پہنچ نہیں سکا۔ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں نا میں کامیاب کتنا ہوا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے آدھا سفر آسان کر دیا، اب جو میرے بعد شروع کرے گا اسے صفر سے نہیں شروع کرنا پڑے گا۔ وہ کوئی آدھا سفر تو آسان کرے نا یار، ہم تو آدھا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ 62 سال کی عمر پائی اور تکلیف اتنی اٹھائی امام بخاری نے کہ اتنا بڑا محدث آخری عمر میں انہوں نے دعا مانگی تھی۔ ایک شہر میں جا کے بیٹھتے تو لوگ وہاں سے پریشان کر کے نکال دیتے، دوسرے شہر میں جاتے تو وہاں سے نکال دیتے۔ امام بخاری حضرت تصدیق فرما رہے ہیں 62 سال کی عمر میں امام صاحب نے دعا کی ہے اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تو تنگ ہو گئی ہے، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے سلام اللہ علیہ۔ حضرت امام بخاری نے دعا کی یا اللہ اگر میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو زندہ رکھ، ورنہ میرے لیے حکم فرما دے۔ صبح دعا کی، شام کو امام صاحب کا وصال ہو گیا۔ اتنا بڑا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہمیں احادیث جمع کر کے دے دی نا، ایسی کتاب جو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ آج وہ سفر آسان کر گئے، اب لوگوں کو سینکڑوں میل دور جا کر اسماء و رجال پر بحث کر کے احادیث نہیں جمع کرنی پڑیں گی، وہ ہمیں دے گئے، اب اسے پڑھتے رہیں، نتیجہ نکالتے رہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آمدن بالکل اینڈ تک سفر کر کے جائیں، رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ بات ختم کرتا ہوں، جتنے نبی دنیا میں آئے نا سارے کامیاب ہو کے گئے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کامیاب ہو کے گئے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ یہ نوجوان ذرا غور کریں، تمام انبیاء کامیاب گئے، لیکن کسی نبی کا کلمہ 6 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 12 نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 نے پڑھا ہے۔ نبی کیوں کامیاب ہو کے گئے؟ کہ رب کریم نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے، اس ذمہ داری سے وہ پیچھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اپنی ڈیوٹی وقت پر دیں۔ مؤذن کو یہ حکم نہیں ہے کہ اذان پڑھے اور پھر وہ گل لے کے نکل جائے کہ آؤ سارے مسجد میں، اسے حکم ہے کہ تو اذان تو وقت پہ پڑھنا، مسجد تو ٹائم پہ کھولنا، صفیں تو بچھانا، ڈیوٹی تو کرنا، خدا اپنی رحمت سے نمازی بھی عطا فرما ہی دے گا۔ تو ایک تو اپنی زندگی میں ارادوں کو مضبوط کریں، سوچوں کو اچھا رکھیں، باتوں کی پرواہ کم سے کم کریں اور بڑے ٹارگٹ پیدا کریں اور کچھ تو سفر آسان کریں۔ ہم کوئی، میں بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا